بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر و نیاز کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ نظر و نیاز کرنا بہت بڑے، مگر یہ نظر واجب نہیں ہے۔ مطلب ضروری نہیں کہ آپ 22 رجب کو نہیں کریں گے تو شیعہ نہیں رہیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کریے نہیں، کریے، خوب کھلائیے بھائی۔ ایک نظری تو ایسی چیز ہے جو بخیل کو کنجوس کو سخی بنا دیتی ہے، ورنہ پورے سال نہیں پوچھتا تمہیں کوئی۔ اگر یہ نظر نہ ہوتی تو یہ سال بھر میں بھی نہ پوچھتا، تو اس نظر نے سخی بنا دیا ہمیں۔ ایک نظر بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس نظر میں کچھ ہماری طرف سے کچھ قصے ایسے ہیں کہ جن قصوں کو روزے کی حالت میں پڑھ دیا جائے تو روزہ باطل ہے۔ مثلا میں اس قصے کو بتاؤں آپ سے۔ 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ حضور سے بولیے۔ 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ، کھانا پینا، اب میں 9 تو نہیں گناتا، وہ تو مولانا جو رمضان مبارک میں ان کو بھی تو کچھ بیان کرنا چاہیے۔ تو کھانا پینا ایک ہے، اللہ اور رسول پہ بہتان باندھنا۔ اللہ رسول پہ بہتان باندھنا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں، ایک نوحہ چلا ہوا ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، اور اس میں ایک مصرع ہے، جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، یہ فرمان محمد ہے۔ اچھا آپ کبھی عقل سے سوچئے رسول ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا جس کی کھاؤ، اسلام کہتا حق کہو۔ جس کی کھاؤ گاؤ کا کیا مطلب ہے؟ تو جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، یہ فرمان محمد ہے۔ اب یہ شعر اگر آپ اس میں پڑھ دیں گے روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ باطل ہے، چونکہ آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہیں، نبی نے ایسی بات کہی نہیں ہے۔ تو ایک اسی لیے ہمارے علماء اور مجتہدین جب کلاس لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو 100% بھی اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ حدیث امام نے کہی تو وہ یہ نہیں کہتے امام نے فرمایا، وہ کہتے روایت کی گئی ہے کہ امام نے اس طرح۔ بچتے ہیں باقاعدہ مجتہدین علماء، بچتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے۔ اور ہمارا چھوٹا سا بیچارہ جسے نہ حدیث کا پتہ نہ روایت کا پتہ، ارے یہ تو امام نے فرمایا، ارے یہی تو فرمایا مولا علی نے۔ آپ کو نہیں پتا مولا علی نے فرمایا یا نہیں فرمایا، کیا پتا بزرگوں کا قول ہو وہ، اور آپ اسے کہ مولا علی نے فرمایا، یہ تو چھٹے امام نے فرمایا۔ کوئی ترقی ہوتے ہوئے کیا دیکھ، ارے یہ تو مولا علی فرما کے گئے، 2 سال کے بعد وہ سائنس بدل گئی۔ سائنس بدلتی ہے، علی نہیں بدلتے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد پہ الزام لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا۔ اب آل محمد، اب یہ لکڑہارا اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے ہیں، اور اس میں ایسی ایسی باتیں، مثلا جناب سکین، اس میں بی بی کی کہانی میں ہے کہ اس نے کہانی نہیں دلوائی، بی بی نے اس کا گھر اجاڑ دیا بالکل، سمجھ رہا ہے؟ اب اسی طرح اور یہ 2-3 قصے جو 22 رجب میں پڑھے جا رہے ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں، ایسا لگے جادو ہے یہ۔ او بھائی جس کے بارے میں 100% آپ کو معلوم ہو کہ یہ قصہ ہے، علماء سے 3 کتابیں پڑھیے، انٹرنیٹ سے قصے لکھے ہوئے ہیں، معجزات امام جعفر صادق، کوئی بھی معجزہ پڑھ لیجئے، مگر جس میں ایسا جو عقل قبول نہ کرے۔ تو ایک تو غلطی ہے ان واقعات کو پڑھنا جن واقعات کے بارے میں 100% آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امام نے کیا یا نہیں۔ ایک تو وہ نہ کریے آپ اس نظر میں، ورنہ بجائے ثواب کے عذاب آ رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو بزم سجی ہے نظر کی، یہ آل محمد کے نام پہ سجی ہے۔ بھائی میں نے بہت جملہ بڑا کہہ دیا، خدا کی قسم۔ یہ جو آپ نے لوگوں کو بلایا اپنے گھر پہ، اپنے نام پہ نہیں بلایا، یہ بلایا ہے چھٹے امام کے نام پر۔ تو گھر میں وہی چیز کرو جس سے امام راضی ہو۔ اب مثلاً
नजर में थोड़ा सवाब था, पता चला मेरी बीवी भी सज धज के आई, इनकी बीवी भी सज धज के आई, इनकी बीवी भी सज धज के आई, सारे दोस्तों की बीवियां सज धज के आई और दस्तरखान पे इधर औरतों को बिठा दिया, इधर मर्दों को बिठा दिया, मिस गैदरिंग हो रही है और बाकायदा पर्दे का कोई इंतजाम नहीं है। तो इस आदमी के लिए डबल गुनाह है, इसलिए कि अगर ये अपने नाम पे गुनाह करता तो इस गुनाह का अजाब कम मिलता, लेकिन जिन लोगों ने गुनाह से रोका उन्हीं के नाम पे गुनाह को आम कर रहा है तो अजाब ज्यादा है। तो इससे तो नजर ना करते आप, वो भाई 22 रजब की नजर ना करते आप। अगर आप पर्दे का इंतजाम नहीं कर सकते, नजर मुस्तहब है, बेपर्दगी हराम है। और अब तो हमारी खवातीन और हमारी मां बहनें और हमारे जवान ऐसे हो गए कि इनको दिखावे का बड़ा शौक है। जब तक ये नजर का कुंडा पूरा ना डाल दें यूट्यूब पे, वो पकती बाद में है, पहुंचती पहले। अभी बीवी ने सारे आइटम तैयार नहीं करे, इन्होंने उस पे यूट्यूब पे डाल भी दी सारी। ऐसे ही आबिद था बनी इसराइल में, उसने बड़ी नेकियां की, बड़ा दिखावा था, उसे ये करा, यूं कर दिया, ये कर दिया। नबी से कहा, जनाबे मूसा से कहा कि ये तो पूछो मेरा कितना इकट्ठा हो गया। मूसा से कहा, मूसा इसका तो एक भी नेकी नहीं है। कहा क्या? कहा इसलिए कि इसने कोई नेकी हमारे लिए की ही नहीं है, इसने हर चीज तो दिखाने के लिए की। मातम हो रहा है वहां दिखावा, ताबूत उठते हैं तो ताबूत में तुझे रोना चाहिए ना कि तुझे क्लिप बनानी चाहिए। वहां मौला अली का 7वें इमाम का ताबूत उड़ा, वो हर आदमी ऐसे लिए हुए, रिक्कतें खत्म हो गई, खाली खून घुमा रहे हैं चारों तरफ। खुदा की कसम याद रखिए, अगर गलती से भी एक औरत का वीडियो, पर्दे की शक्ल में नहीं, बेपर्दा, अगर किसी औरत की वीडियो आपके मोबाइल से डल गई है तो जब तक इस वीडियो के जरिए इस औरत की बेपर्दगी होती रहेगी, फरिश्तों की लानत आपके ऊपर होती रहेगी। बचिए इन चीजों से भाई। मुस्तहब काम था 22 रजब, सवाब बहुत ज्यादा था 22 रजब का, लेकिन सवाब उसी को तो है जो उसमें हराम ना करे। मगर इसमें नहीं बचेंगे हम। मौलाना साहब साल में एक दफा होती है, कुछ तो अब ऐसे हो गए जो अगर मैंने रोक दिया एक दो जगह, वहां कहने लगे मौलाना हम आपको अलग बिठा देंगे। इस जुमले का मतलब क्या समझते हैं आप? कि मौलाना हम आपको अलग बिठा देंगे, यानी वो उसका एहसास नहीं कर रहा मैं गलत कर रहा हूं। हम हमें चाहिए कि हमको एहसास दिलाएं कि तुम गलत कर रहे हो, और वो भी अहले बैत के नाम पे गलत कर रहे हो। महफिल बहुत बड़ा सवाब है, अली की महफिल, इमाम हुसैन की महफिल, बीबी की महफिल, बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन अगर औरतें अपनी महफिल को यूट्यूब पे डालने लगे और फिर ये सोचे हमें सवाब मिले, तो भाई अली के दीन को अली ही की महफिल में मिटा रहे हो, इमामों के दीन को इमामों की महफिल में मिटा रहे हो, मुस्तहब करके हराम तक पहुंच रहे हो। और अगर आप ना माने, अपनी औलाद को नहीं बताया आपने कि सही दीन क्या है और गलत दीन क्या है, तो एक वक्त आएगा कि यही दीन सही माना जाएगा, यानी मिस गैदरिंग ही जायज हो जाएगी। इसीलिए इमाम जमाना की जियारत में एक लफ्ज है, अस्सलामु अलल हक़्क़िल जदीद, सलाम हो मेरा नए हक पर। इमाम जमाना की जियारत में है अलल हक़्क़िल जदीद, सलाम हो मेरा नए हक पर। तो वो नया हक है या वो अली ही वाला हक है? कोई नया हक नहीं है मेरा इमाम जमाना, लेकिन जमाना इतना बदल देगा दीन को कि जब इमाम पेश करेंगे तो लोगों को वो नया लगेगा, अपना पुराना लगेगा, क्योंकि सारा तब्दील हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, 22 रजब की नजर करिए, सवाब कमाइए। नजर ऐसे कर लीजिए कि अगर छठा इमाम आ जाए उस नजर में तो इमाम शर्मिंदा होके ना जाए वहां से।
کیا امام کو بھی یہی کہو گے لاؤ الگ بٹھا دیں آپ کو؟ نہیں بچیے تھوڑا سا، میری گزارش ہے ایسے قصے نہ پڑھیے. اب وہ تربوز کے قصے ہیں پتہ نہیں کیا ہیں، کبھی تربوز کبھی لڑکے کا سر، کبھی تربوز کبھی لڑکے کا سر. آل محمد کریم ہیں، یہ یاد رکھیے. گناہ کے اوپر نہ خدا جلدی سزا دیتا ہے نہ اہل بیت جلدی سزا دیتے ہیں. ایک ایسا بھی ہے کہ اگر تم نظر بھول گئے تو جناب عباس اجاڑا لگا دیں گے تمہارا. پتہ نہیں جناب عباس کو آپ نے اپنے جیسا سمجھا ہے کیا؟ مطلب ایک آدمی نے نظر مانی، نظر دلانا بھول گیا، پتا چلا اس کا یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان. ہم جیسے مولوی ہیں بتانے کو، ارے وہ نظر بھول گئے تو مولا نے اجاڑا لگا دیا. وہ اہل بیت کو اپنے جیسا نہ سمجھیے. لا یقاس بین احد، ہمارا اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ہمارا اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ ہم تم جیسے ہیں. ارے بھولے سے تو ایک شریف آدمی بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی چیز بھول جائے، آل محمد گھر جائے تو ایسے قصے آل محمد کے قصے نہیں ہے جس میں بھول کی اتنی بڑی سزا ہو بھائی. جن کے یہاں حر جیسا مجرم بھی جلدی سے معاف ہو جائے. اور یہ جو نظر و نیاز ہے یہ واقعاً بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک حدیث نیاز کے اوپر سنا دیتا ہوں. من لقما مومنا لقمۃ الحلاوہ صرف اللہ عنہا مرارۃ یوم القیامہ. جو انسان، ایک عورت کہتی ہے جس کا نام رباب تھا، داؤد رقی کی زوجہ تھی، وہ کہتی ہے میں نے حلوہ بنایا، چھٹے امام کی خدمت میں پیش کر دیا. چھٹے امام نے اس حلوے کو اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد کہا اپنے صحابی سے کہ جو آدمی کسی مومن بھائی کو ایک لقمہ میٹھا کھلا دے اللہ قیامت کے دن کی کڑواہٹ کو دور کر دیتا. اور نبی نے فرمایا کہ جو انسان ایک مومن کو ایک لقمہ کھلا دے مٹھاس کا، اللہ موت کی کڑواہٹ کو دور کر دیتا. تو موت کی کڑواہٹ دور ہوتی ہے میٹھا کھلانے سے، کسی مومن کو پیٹ بھر کے کھلانے سے، اس کی مدد کرنے سے. ایسی روایات ہمارے پاس ہزاروں ہیں. تو آل محمد کی نظر و نیاز کو فیشن بنا کے نہیں کرنا، عبادت بنا کے کرنا. منہ دیکھ کے نظر میں نہیں بلانا، علی والا دیکھ کے بلانا، مسلمان دیکھ کے بلانا، شیعہ دیکھ کے بلانا. یہ نہیں ہے کہ پتا چلا جس کا کوئی نہیں ہے اسے نظر میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم آج کل نظر و نیاز میں بھی رشتہ داریاں زیادہ نبھانے لگے ہیں. جب تک تمہارا دسترخوان تھا تمہاری چلتی تھی، اب چھٹے امام کا دسترخوان ہے اب ان کی چلے گی.